بعض لوگ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں لیکن چند سال گزرنے کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آتے، جبکہ کچھ لوگ جو شروع میں بالکل عام سے نظر آتے ہیں لیکن وہ آہستہ آہستہ اتنی ترقی کر لیتے ہیں کہ سب کو حیران کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ٹیلنٹ ہی سب کچھ ہے تو دنیا میں بہت سے کامیاب لوگ ابتدا میں اتنے عام کیوں نظر آتے تھے؟ اور اگر ٹیلنٹ اتنا طاقتور نہیں ہے تو اصل طاقت کس چیز میں ہے؟ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے جسے بہت سے کامیاب لوگوں نے تو سمجھ لیا لیکن باقی عام لوگوں نے اسے نظر انداز کر دیا، اور وہ موضوع ہے کنسسٹنسی، مستقل مزاجی۔ کیسے کنسسٹنسی ٹیلنٹ کو شکست دے سکتی ہے؟ کیا اس ٹاپک پر کوئی سائنسی تحقیق بھی موجود ہے؟ یس، اینڈ اٹس انٹرسٹنگ۔ 2007 میں ایک ماہر نفسیات اینجلا ڈاکورتھ، اس نے ایک تصور متعارف کروایا جس کا نام اس نے گرٹ رکھا۔ گرٹ کا مطلب ہے کہ کسی بھی لانگ ٹرم پرپز کے لیے مستقل کوشش کرتے رہنا چاہیے، چاہے اس میں مشکلات، ناکامیاں یا نتائج سست ہی کیوں نہ برآمد ہوں۔ ویلکم ٹو یور نیکسٹ اسٹیپ پوڈ کاسٹ۔ السلام علیکم۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے اس دوست کو یاد کیجئے جو آپ کے اسکول، کالج یا محلے میں سب سے زیادہ ذہین سمجھا جاتا تھا، وہ جو ہمیشہ سب سے زیادہ نمبر لیا کرتا تھا، وہ جو بغیر زیادہ محنت کیے ہر امتحان میں اچھا کر لیتا تھا، اور وہ جس کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ ہی ہیز اے نیچرل ٹیلنٹ۔ اس دوست کے بارے میں میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آج وہ کہاں ہے، اور کیا وہ واقعی اپنی زندگی میں بہت زیادہ کامیاب بھی ثابت ہوا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کا جواب نہیں میں ہوگا۔ ہم سب نے اپنی زندگی میں بار بار ایک عجیب منظر رونما ہوتا دیکھا ہے۔ بعض لوگ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں لیکن چند سال گزرنے کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آتے، جبکہ کچھ لوگ جو شروع میں بالکل عام سے نظر آتے ہیں لیکن وہ آہستہ آہستہ اتنی ترقی کر لیتے ہیں کہ سب کو حیران کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ٹیلنٹ ہی سب کچھ ہے تو دنیا میں بہت سے کامیاب لوگ ابتدا میں اتنے عام کیوں نظر آتے تھے؟ اور اگر ٹیلنٹ اتنا طاقتور نہیں ہے تو اصل طاقت کس چیز میں ہے؟ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے جسے بہت سے کامیاب لوگوں نے تو سمجھ لیا لیکن باقی عام لوگوں نے اسے نظر انداز کر دیا، اور وہ موضوع ہے کنسسٹنسی، مستقل مزاجی۔ کیسے کنسسٹنسی ٹیلنٹ کو شکست دے سکتی ہے؟ یاد رہے کہ یہ کوئی موٹیویشنل ایپیسوڈ نہیں ہے، اس کے پیچھے سائنس، ریسرچ اور ریئل لائف سٹوریز ہیں، اور میں آپ کو ایسی مثالیں دوں گا کہ جو شاید آپ کی سوچ کو تبدیل کر دے۔ ہمیں بچپن ہی سے یہ بات بار بار سنائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ تو گفٹڈ ہوتے ہیں،
وہ غیر معمولی صلاحیتوں کے پیدائشی طور پر مالک ہوتے ہیں۔ یہ بات سننے میں تو شاید اچھی لگے، لیکن اس کا ایک خطرناک نقصان ہے۔ ہمیں بچپن ہی سے یہ یقین دلا دیا جاتا ہے کہ کامیابی کا تعلق پیدائشی صلاحیتوں سے، محنت سے نہیں۔ لیٹس سپوز کہ دو اسٹوڈنٹس ہیں، پہلا بہت ذہین ہے جبکہ دوسرا ایوریج درجے کا ہے۔ شروع میں انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بآسانی اپنے نتائج حاصل کرتا رہتا ہے اور اسے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پیش آتی، جبکہ دوسرا اسٹوڈنٹ وہ مسلسل محنت کرتا رہتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، پھر ان سے سیکھتا ہے اور آہستہ آہستہ بہتر ہوتا جاتا ہے، اور چند ہی سالوں کے بعد یہی دوسرا طالب علم بہت آگے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹیلنٹ ایک ابتدائی فائدہ دیتا ہے، جبکہ مستقل مزاجی یہ مسلسل فائدہ دیتی رہتی ہے، اور آہستہ آہستہ مستقل مزاجی مسلسل ایک بڑا فرق پیدا کر دیتی ہے۔ لیٹ می شیئر ود یو اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری اباؤٹ برٹش سائیکلنگ ٹیم۔ چند سال قبل برطانیہ کی نیشنل سائیکلنگ ٹیم دنیا کی کمزور ترین ٹیموں میں شمار ہوتی تھی۔ ان کی کارکردگی اتنی خراب تھی کہ بڑے مقابلوں میں بڑی ٹیمیں انہیں سنجیدگی سے لیتی نہیں تھیں۔ پھر انہیں ایک کوچ ملا جس کا نام ڈیو برائلسفورڈ تھا۔ اس نے کوئی میجیکل ٹیکنیک انٹروڈیوس نہیں کروائی، اور نہ ہی اس نے اپنے کھلاڑیوں کو کوئی سپر ہیرو بنانے کی کوشش کی۔ اس نے صرف ایک رول کو اپنایا، 1% امپروومنٹ رول۔ اس نے سائیکل کی سیٹوں کو تھوڑا سا بہتر کیا، نیند، خوراک، ٹریننگ اور ریکوری کے معیار کو تھوڑا سا بہتر کیا، جسٹ 1% امپروومنٹ، یعنی ہر چیز میں تھوڑی تھوڑی بہتری لائی، بس۔ شروع میں تو لوگوں نے ان کا خوب مذاق بنایا نا، کہ اتنی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے بھلا کیا فرق پڑ سکتا ہے، لیکن چند ہی سال گزرنے کے بعد نتیجہ بہت ہی حیران کن آیا۔ برطانوی ٹیم نے اولمپکس اور تمام ورلڈ ٹورنامنٹس میں کامیابیاں حاصل کرنا شروع کر دی، اور بعد میں سائیکلنگ کی دنیا میں تو بے تاج بادشاہ بن کر سامنے آئی۔ اینڈ دیر از اے لیسن ان اٹ، کہ کامیابی اکثر ایک بڑی چھلانگ کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ سینکڑوں چھوٹی چھوٹی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ Now let's discuss the compound effect. By the way, ڈیرن ہارڈی کی آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے جس کا نام دی کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہے؟ بہت زبردست کتاب ہے، and it has changed my whole perspective of thinking. I highly recommend it to you. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ترقی ایک سیدھی لائن میں ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں ترقی کمپاؤنڈ ہوتی ہے۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا بہتر ہونا شروع ہو جائیں تو چند ہی مہینوں بعد فرق حیران کن ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ صرف 20 منٹ روزانہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں تو واضح فرق ایک دن یا ایک ہفتے میں تو نظر نہیں آئے گا نا، لیکن ایک سال کے بعد آپ کئی بار قرآن پاک پڑھ چکے ہوں گے، اور اس دوران آپ کی معلومات، سوچ کا زاویہ اور گفتگو کا معیار مکمل طور پر بدل چکا ہوگا۔ اسی لیے مستقل مزاجی کی طاقت فوری طور پر نظر نہیں آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نتائج بہت ہی حیران کن ثابت ہوتے ہیں۔ فرینڈز، اب تک تو ہم نے صرف سٹوریز اور ایگزامپلز دیکھی ہیں،
کیا اس ٹاپک پر کوئی سائنسی تحقیق بھی موجود ہے؟ یس، اینڈ اٹس انٹرسٹنگ۔ 2007 میں ایک ماہر نفسیات اینجلا ڈاکورتھ، اس نے ایک تصور متعارف کروایا جس کا نام اس نے گرٹ رکھا۔ گرٹ کا مطلب ہے کہ کسی بھی لانگ ٹرم پرپز کے لیے مستقل کوشش کرتے رہنا چاہیے، چاہے اس میں مشکلات، ناکامیاں یا نتائج سست ہی کیوں نہ برآمد ہوں۔ انہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ ہزاروں افراد، جن میں اسٹوڈنٹس، آرمی پرسونلز اینڈ ایتھلیٹس شامل تھے، ان پر ایک ریسرچ کی اور نتیجہ یہ اخذ کیا بہت سے مواقع پر کامیابی کی پیش گوئی ٹیلنٹ یا انٹیلیجنس نہیں کر رہے تھے، بلکہ مستقل مزاجی اور ثابت قدمی، یہ دونوں عوامل زیادہ مؤثر ثابت ہوئے۔ یعنی کامیاب لوگ صرف ذہین نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہار ماننے سے بالکل انکار ہی کر دیا۔ پاکستان میں یہ دو جملے بہت ہی عام سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں بچہ تو بہت ہی ذہین ہے یا فلاں بچہ تو پیدائشی ٹیلنٹڈ ہے، لیکن یہ بہت ہی کم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بچہ بہت ثابت قدم ہے۔ حالانکہ اکثر زندگی کے بڑے نتائج تو دوسری قسم کے لوگوں کو ملتے ہیں۔ آپ نے یہ چیز تو اپنے ارد گرد اکثر دیکھی ہوگی کہ کسی ایک شخص نے دکان چھوٹی سی کھولی، اس وقت نہ ہی تو اس کے پاس کوئی پیسہ تھا، نہ ہی بڑے تعلقات تھے، اور نہ ہی وہ کوئی غیر معمولی صلاحیت کا مالک تھا، لیکن وہ روز کام کرتا رہا، روز نئی چیزیں سیکھتا رہا اور روزانہ کی بنیاد پر بہتری لاتا رہا۔ 10 یا 15 سال کے بعد اس کا وہی کاروبار کئی گنا بڑھ چکا ہوتا ہے۔ تب جا کر لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یار اس کی تو قسمت ہی بہت اچھی ہے، لیکن اس کی 10 یا 15 سال کی مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر اس کے پیچھے موجود ہزاروں دنوں کی محنت انہیں نظر نہیں آتی۔ یہ سوال بہت اہم ہے کہ بہت سے لوگ باصلاحیت ہونے کے باوجود کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے؟ اس کی بڑی وجہ ابتدائی آسانی ہے۔ جب کوئی شخص قدرتی طور پر کسی چیز میں اچھا ہوتا ہے نا، تو شروع میں اسے محنت نہیں کرنی پڑتی، اسے تعریف ملتی رہتی ہے، لوگ اس سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، نتائج اچھے آتے ہیں۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب چیلنجز بڑھ جاتے ہیں، اور تب کامیاب ہونے کے لیے صرف صلاحیت کافی نہیں رہتی، بلکہ اس وقت مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کام آتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض باصلاحیت لوگ محنت کی عادت ہی نہیں اپناتے، انہوں نے صرف اپنی صلاحیت پر اعتماد کیا ہوتا ہے، اور دوسری طرف جس شخص نے مسلسل محنت کی ہو وہ مشکلات سے نہیں گھبراتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ترقی اور کامیابی کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ یہیں سے گزر کر جاتا ہے۔ اسی لیے اکثر اوقات ایوریج صلاحیت رکھنے والے لوگ بہت ہی آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم نہ کامیابی کو ہمیشہ ایک ہی بڑے انسیڈنٹ کی صورت میں دیکھتے ہیں، اچانک ترقی، اچانک کامیابی، اچانک شدت، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ زیادہ تر کامیاب لوگ ایک ہی دن میں کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہزاروں عام دن بھی گزارتے ہیں، ایسے دن جن میں تالیاں نہیں بجتی، جن میں کوئی تعریف نہیں کرتا، کوئی غیر معمولی نتیجہ نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی وہ کام کرتے ہیں، وہ نئی چیزیں سیکھتے ہیں، پھر بھی آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور یہی مستقل مزاجی ان کی کامیاب زندگی کی بنیاد بن جاتی ہے۔
بہت سے لوگ حوصلہ افزائی کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ جب انہیں موٹیویشن ملے گی نا، وہ تب اپنا کام شروع کریں گے۔ لیکن کامیاب لوگ ایک ڈیفرنٹ اپروچ اپناتے ہیں۔ وہ موٹیویشن کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی ہیبٹس پر مکمل انحصار کرتے ہیں۔ کیونکہ موٹیویشن تو آتی جاتی رہتی ہے نا، کبھی آپ کا دل کام کرنے کو کرتا ہے، کبھی دل نہیں کرتا۔ لیکن وہ لوگ جو مستقل عمل کی عادت اپنا لیتے ہیں، وہ اپنے موڈ کے محتاج نہیں رہتے، اور یہی مستقل مزاجی کی اصل طاقت ہے۔ اب تک ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ کنسسٹنسی ٹیلنٹ سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر ایک پریکٹیکل کوسچن یہ ریز ہوتا ہے کہ اگر کنسسٹنسی اتنی ہی اہم ہے تو اسے اپنے اندر پیدا کیسے کیا جائے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ کنسسٹنٹ رہنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہونا چاہتے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ابتدا ہی میں بہت بڑے گولز مقرر کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کوئی شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ روزانہ 2 گھنٹے ورزش کرے گا، یا روزانہ 50 صفحات کو پڑھے گا، یا روزانہ 2-3 گھنٹے کوئی نیا سکل سیکھنے میں لگائے گا۔ چند روز تو وہ بڑی محنت سے دل لگا کر کنسسٹنٹ رہتا ہے، لیکن جب موٹیویشن ختم ہوتی ہے تو واپس وہیں پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس کامیاب لوگ ایک ڈیفرنٹ اپروچ اپناتے ہیں۔ وہ شروع میں اپنی عادتوں پر توجہ دیتے ہیں، اتنی چھوٹی عادتوں پر کام شروع کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہانہ بنانا مشکل ہو جائے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی کتاب پڑھنی ہے تو وہ روزانہ صرف 2 صفحات پڑھیں گے، اور اگر ورزش شروع کرنا چاہتے ہیں تو شروع میں صرف 10 سے 15 منٹ ہلکی پھلکی چہل قدمی کریں گے۔ یاد رکھیے کہ عادت کا مقصد ابتدا میں ہی ترقی حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ عادت کا مقصد شروع میں مستقل مزاجی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ روزانہ صرف 1% بہتر ہوتے ہیں۔ سننے میں تو یہ بالکل معمولی سی بات لگتی ہے نا، لیکن اگر آپ اس پر کنسسٹنٹ رہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو حیران کن نتائج برآمد ہوں گے۔ پاکستان میں لوگوں کی اکثریت انسٹنٹ ریزلٹس چاہتی ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص 1 مہینے کے لیے کام شروع کر دے اور 1 مہینے تک کوئی رزلٹ نہ آئے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری کوشش ناکام ہو چکی ہے۔ لیکن میرے دوستو، فطرت اس طرح کام نہیں کرتی۔ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسے ہوتا نہیں دیکھا ہوگا کہ بیج بویا ہو اور 24 گھنٹوں کے اندر ہی ایک تناور درخت پیدا ہو چکا ہو، اور نہ ہی کبھی آپ نے ایسے ہوتا دیکھا ہوگا کہ ایک دریا 24 گھنٹوں کے اندر بنا ہو اور اس میں سے پانی بھی بہنا شروع ہو گیا ہو۔ نہیں نا؟ اسی طرح کوئی بھی مہارت یا کامیابی یکدم نہ پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی ملتی ہے۔ ہر بڑی کامیابی کے پیچھے چھوٹی چھوٹی مستقل کوششیں ہوتی ہیں، وہ کوششیں جنہیں اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ دیکھنے میں بالکل نظر ہی نہیں آتی، یا ہم انہیں غور سے دیکھتے ہی نہیں ہیں، یا ان پر غور کرتے ہی نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے؟ دیکھیں، کرکٹ پاکستان کا پسندیدہ کھیل ہے نا، اور کرکٹ میں مستقل مزاجی کا ایک اہم سبق بھی ہمیں ملتا ہے۔
بہت سے نوجوان کھلاڑی بہت شاندار آغاز کرتے ہیں، ایک دو میچوں میں تو ان کی پرفارمنس اتنی عمدہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، میڈیا پر ان کی بات ہوتی ہے، لیکن چند ہی سال بعد ان کا نام کہیں سنائی بھی نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اتنے اعلیٰ سطح پر صرف ایک دو اننگز اچھی کھیل لینے سے کام نہیں بنتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ سال ہر سال مستقل مزاجی کے ساتھ اچھی کارکردگی دکھا سکیں۔ دوسری طرف کچھ کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جن کا آغاز اتنا شاندار نہیں ہوتا، لیکن وہ مسلسل اپنے اندر بہتری لاتے رہتے ہیں، اپنی کمزوریوں پر کام کرتے ہیں، فٹنس کو بہتر بناتے ہیں، اور آہستہ آہستہ مستقل مزاجی کے ساتھ ایک اچھے اور بہترین کھلاڑی بن جاتے ہیں۔ اور یہی فرق ہے ایک لمحاتی چمک اور مستقل کامیابی میں۔ اگر آپ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے کامیاب لوگوں کا مطالعہ کریں نا، تو ان سب میں ایک چیز بار بار نظر آئے گی کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہوتے، وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں، ان پر بھی برے دن آتے ہیں، بعض اوقات ان کا بھی دل کام کرنے کو نہیں کرتا، لیکن وہ ایک کام ضرور کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایک دن ان سے مس ہو جائے نا، تو وہ اگلے ہی دن واپس کام پر ضرور آتے ہیں۔ اگر کوئی ایک ہفتہ خراب ہو جائے تو وہ واپس اصل راستے پر ضرور چلتے ہیں، اور اگر کوئی ایک غلطی ہو جائے تو اسے مستقل ناکامی میں تبدیل نہیں ہونے دیتے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس پوری ایپیسوڈ کے خلاصے کو صرف ایک جملے میں یاد رکھنا چاہیں نا، تو وہ یہ ہوگا کہ کبھی کبھی بہترین ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن مسلسل موجود رہنا یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ باصلاحیت موجود ہیں، لیکن مستقل مزاج بہت ہی کم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں مستقل مزاج لوگ زیادہ آگے نکل جاتے ہیں۔ کامیابی ہمیشہ ذہین لوگوں کے پاس نہیں جاتی، کامیابی ان لوگوں کے پاس جاتی ہے جو زیادہ دیر تک میدان میں رہتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے۔ فرینڈز، اس بات پر تو آپ میں سے اکثر لوگ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ جب بھی ہم کسی کامیاب شخص کو دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں صرف اس کی کامیابی نظر آتی ہے، لیکن ہم اس کی محنت پر نظر نہیں دوڑاتے کہ جب اس کا دل کام کرنے کو نہیں کر رہا تھا تب بھی وہ کام کر رہا تھا۔ ہمیں اس کی وہ ناکامیاں نظر نہیں آتی نا، کہ جن کے باوجود وہ دوبارہ کوشش کر رہا تھا۔ ہمیں اس کے وہ دن نظر نہیں آتے جب اس کے نتائج بالکل صفر تھے، لیکن اس کے باوجود وہ محنت کر رہا تھا۔ اور یہی وہ شب و روز ہوتے ہیں جب کامیابی آپ کے بالکل قریب پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اور اگر آج آپ خود کو کسی سے صلاحیت میں کم سمجھتے ہیں نا، تو مایوس ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ٹیلنٹ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہو سکتا ہے نا، لیکن کنسسٹنسی یہ تو آپ کی چوائس ہے، اور صرف چوائس۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ چوائس ہر انسان اویل کر سکتا ہے۔ آج ہی اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا سٹیپ اٹھائیں، کل دوسرا، پرسوں تیسرا،
ہو سکتا ہے کہ نتائج آپ کو فوراً نظر نہ آئے، لیکن اگر آپ مسلسل چلتے رہیں تو ایک وقت آئے گا کہ آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ آپ اتنا آگے نکل چکے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ٹیلنٹ آپ کو آغاز دلوا سکتا ہے، لیکن کنسسٹنسی یہی وہ چیز ہے جو آپ کو منزل تک پہنچائے گی۔ اٹس می اجاز احمد لودھی، and I will see you next Monday.